جرنی سن کے بہت اچھا لگا. اور آپ کا جو کیریئر ہے آپ یو کے سے پاکستان تک کیسا رہا آپ کے لیے؟ اگر آپ ریسٹ آف دا ورلڈ پہ دیکھیں تو دے آر ورکنگ آن اسکلس, دے آر ناٹ ورکنگ آن امپروونگ سی جی پی ایز اینڈ لوکنگ آفٹر سی جی پی ایز کہ کیا ہے کہ کیا نہیں ہے. آپ کے حساب سے پاکستان میں سائبر انفراسٹرکچر کی کیا کمی ہے؟ ویلکم بیک ٹو اندر پوڈ کاسٹ. آپ دیکھ رہے ہیں پروفائلز پی کے, جہاں ہم آپ کو ملواتے ہیں پاکستان کی انسپائرنگ سٹوریز کے ساتھ. آج کے ہمارے معزز مہمان جن کا تعلق اکیڈیمیا اور انڈسٹری سے ہے, ایک ایسے ٹیکنالوجی لیڈر جو صرف سائبر سیکیورٹی ایکسپرٹ ہی نہیں بلکہ انٹرنیشنل اسٹریٹجسٹ بھی ہیں, محمد ذوالنورین حسین. آج کا پوڈ کاسٹ آپ کے لیے بینیفیشیل اور انٹرسٹنگ ہونے جا رہا ہے, لہٰذا اس پوڈ کاسٹ کے ساتھ جڑے رہیے. آئیے چلتے ہیں ذوالنورین صاحب سے جانتے ہیں ان کا انڈسٹری اور اکیڈیمیا کا ویژن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. کیسے مزاج ہیں؟ اللہ کا شکر ہے. آپ کا شکریہ, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. اور جیسا کہ لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کا ویژن کیا ہے, آپ انڈسٹری اور اکیڈیمیا میں آپ نے کام کیا اور مور دین ڈیکیڈس آپ نے کیا, اس میں اپنا جو ہے وہ نام بنایا ہے, سکہ منوایا ہے, تو تھوڑا بتائیں اپنے بارے میں. دیکھیں جی, مائی نیم از ذوالنورین حسین, اور جہاں تک میرا تعلق ہے میں لاہور سے بلانگ کرتا ہوں, اور پریزنٹلی میں بحریہ یونیورسٹی لاہور کیمپس کے ساتھ منسلک ہوں, اور ڈپارٹمنٹ آف کمپیوٹر سائنس میں. اور اس سے پہلے میں نے انڈسٹری میں بھی کام کیا. میں نے اپنا ماسٹرز جو ہے وہ یو کے یونیورسٹی آف بیڈفورڈشائر سے کیا, اور پی ایچ ڈی میری جو ہے وہ یونیورسٹی آف پترا ملیشیا سے. اور جہاں تک اکیڈیمیا اور انڈسٹری کی کولیبریشن کی بات ہے, ایکسپیرئنس کی بات ہے, دیکھیں یہ ہمیشہ امپروو تب ہوگا اور اس میں بہتری تب آ سکتی ہے اگر آپ بدلتے وقت کے ساتھ اپنی اسکل ڈیولپمنٹ پہ کام کریں. صحیح ہے. تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے مجھے لگتا ہے میں پاکستان کا فرد واحد ہوں جس کے پاس آلموسٹ 5000 پلس انٹرنیشنل سرٹیفکیشنز ہیں. صحیح ہے. اور میرا فوکس جو ہے وہ سائبر سیکیورٹی, کلاؤڈ کمپیوٹنگ اور گورننس سائٹ پہ ہے. پالیسی, اسٹریٹجیز, اور بدلتے وقت کے ساتھ اب میں اے آئی اور جنریٹیو اے آئی پر بھی کام کر رہا ہوں. اچھا, ماشاء اللہ آپ کا یہ ایک جرنی سن کے بہت اچھا لگا. اور آپ کا جو کیریئر ہے آپ یو کے سے پاکستان تک, وہ کیسا رہا آپ کے لیے؟ دیکھیں ایک بہت بڑی شفٹ ہے. پاکستانی جو اکیڈیمیا ہے یا ایجوکیشن سسٹم ہے, اس میں آپ ایز اے اسٹوڈنٹ جو ہے وہ استاد آپ کو ڈرائیو کر رہا ہوتا ہے, استاد آپ کو بتا رہا ہوتا ہے, استاد آپ کو چلا رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اگر میں اس کو کمپیئر کروں ود دی یو کے اسٹینڈرڈس, تو وہاں پہ ایسا نہیں ہے. وہاں پہ وہ لوگ آپ کو گائیڈ کر دیتے ہیں, مینٹر کر دیتے ہیں, وہ آپ کو ڈرائیو نہیں کرتے. ڈرائیو آپ نے اپنے آپ خود کرنا. وہ بار بار آپ کو یہی کہیں گے کہ محمد یو آر آن دا ڈرائیونگ سیٹ, آپ کو ہم چیز گائیڈ کر رہے ہیں, اس کے بعد ریزلٹس پروڈیوس کرنا آپ کا اپنا کام. تو جو سب سے بڑا ڈفرینس پاکستان کی اکیڈیمیا اور یو کے اکیڈیمیا میں وہ یہ مجھے لگتا ہے کہ جہاں پہ انگلی پکڑ کے چلنا سکھاتے ہیں, وہاں پہ آپ کو ڈرائیونگ سیٹ پہ بٹھا کے کہتے ہیں کہ چلو شاباش ڈرائیو کرو. آپ کے حساب سے پاکستان میں سائبر انفراسٹرکچر کی کیا کمی ہے؟ دیکھیں پاکستان میں انفارچونیٹلی سائبر سیکیورٹی کے حوالے سے کوئی انفراسٹرکچر ابھی کوئی اویلیبل ہے نہیں. فار ایگزامپل دنیا بھی اب چاہتی ہے کہ سائبر سیکیورٹی ایک ہاٹ ڈومین ہے, اس میں پاکستان بھی گرو کرے. جیسے ابھی ہم نے بلاک چین کے لیے بلال ثاقب کو سلیکٹ کیا, اس طرح ہمیں سائبر سیکیورٹی پہ بھی دھیان دینا ہے نیشنل لیول پہ. اپنے ڈیٹا سینٹرز بنائیں, مینٹورنگ کے سینٹرز بنائیں, جو آپ کی یوتھ ہے اس کو امپاور کریں, اس کو ٹرین کریں. اور کیونکہ بدلتے وقت کے ساتھ جو اگلا چیلنج آپ کے پاس آنے والا ہے وہ اے آئی جنریٹڈ اٹیکس پر آنا ہے کہ آپ کا انفراسٹرکچر, آپ کے لوگ اس طرح کے اٹیکس کو کیسے ہینڈل کریں گے. تو اس کی اویئرنیس, مینٹورشپ ابھی ایٹ دا مومنٹ ہم لوگوں کے پاس نہیں, وہ نہیں ہے. پاکستان میں اس چیز کی سورس کی کمی آپ بتا رہے ہیں. کلاؤڈ نیٹو اور ہائبرڈ انوائرمنٹ میں سب سے زیادہ چیلنجز
دیکھیں جب بھی آپ کلاؤڈ ریلیٹیو بات کریں گے تو سیکیورٹی ایک ایسا فیکٹر ہے جو آپ کے پاس آ جائے گا. اور جب آپ کلاؤڈ کی بات کرتے ہیں تو آپ اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ یہ ایک ایسا انوائرمنٹ ہے جو آپ کے پاس اویلیبل نہیں ہے, اٹ از سم ویئر ورچولی اویلیبل. تو سرٹنلی جو سب سے بڑا آپ کے لیے چیلنج ہوگا وہ سیکیورٹی ہے, کہ آپ کو اس کا کنسرن ہر وقت رہے گا, ہر وقت آپ کے ذہن پہ ایک تلوار لٹکتی رہے گی کہ یار میری جو چیز یہ جو میرا ڈیٹا ہے وہ کہاں پڑا ہے, وہ سیکیور ہے کہ نہیں ہے, اینڈ سو آن. تو وہ آن دا فیس آف اٹ یہ رسپانسبلٹی ہوتی ہے اس وینڈر کی, اس کمپنی کی جو آپ کو سروسز پرووائڈ کرے گا. آپ کمپلائنس ISO GDPR HIPAA کو آرگنائزیشنز میں کیسے امپلیمنٹ کرتے ہیں؟ دیکھیں اس کے لیے بھی پالیسیز بننی چاہیے, فریم ورکس بننے چاہیے, پراپر ٹریننگ پروگرامز ہونے چاہیے. وہ اگر فار ایگزامپل بینکنگ کا سیکٹر ہے تو ہمارے پاس PCI DSS ہے, گورنمنٹ لیول ہے تو GDPR ہے. تو ہمیں اپنے لوگوں کو اس پہ مینٹور بھی کرنا ہے کہ یہ فریم ورک ہے کیا, یہ کرے گا کیا, اور یہ کیا کیا چیز کور کر رہا ہے. تو مجھے لگ رہا ہے کہ جو ونس اگین مینٹورنگ کا مسئلہ یہاں پہ آ جاتا ہے کہ ہمارے پاس ویسے مینٹورز نہیں ہیں. فار ایگزامپل ویسے مینٹورز اگر ہیں بھی تو وہ اوپن نہیں ہو رہے, صحیح وہ لوگوں کو, وہ بچوں کو مینٹور نہیں کر رہے. بالکل صحیح ہے. اچھا, اس میں ایک ٹرمنالوجی یوز کی جاتی ہے ریڈ ٹیم اور بلو ٹیم, تو اس کا سائبر سیکورٹی میں کیا رول ہے؟ دیکھیں آپ کے پاس جو ٹیمز ہوتی ہیں ان کا بیسیکلی کام یہ ہوتا ہے کہ یہ آڈٹ کرتے ہیں آپ کے انفراسٹرکچر کا. یہ بتاتے ہیں, کچھ ہوتے ہیں جو آپ کو انٹرنلی بتا رہے ہوتے ہیں کہ کون کون سے لوپ ہولز, کمی بیشیاں آپ کے انفراسٹرکچر میں, اور کچھ جو ہوتے ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں جو ایسا آپ کو ظاہر کرتے ہیں کہ ہیں تو وہ ٹیم کا حصہ, اور اس دوران وہ دیکھتے ہیں کہ کون سا اٹیکر آ رہا ہے, کون کون سی پورٹس ہیں, کس سروس پہ اٹیک ہو رہا ہے, اینڈ سو آن, وہ کون کون سی ورنیبلٹیز ہیں جس کو لوگ اٹیک کر رہے ہیں. جیسے ریسنٹلی ہمارے پاس سب سے زیادہ جو اٹیکس آج کل جنریٹ ہو رہے ہیں وہ سوشل میڈیا کے ہیں, ٹھیک ہے, جس میں ڈیپ فیک سب سے ٹاپ پہ ہے, جو کہ چیلنجنگ ہے کہ آپ اس کو کنٹرول ہی نہیں کر پا رہے ہیں, اینڈ سو آن. صحیح ہے. اچھا, تو ذوالنورین بھائی آپ ایک بتائیے گا, آج کل آپ کو پتہ ہے کہ AI ہے, ML کا بہت زیادہ بوم ہے, تو کیا سائبر سیکیورٹی میں ان کا کیا رول ہے AI اور ML کا؟ دیکھیں یہ آپ کو جو ہیلپ کریں گے وہ اس طرح ہیلپ کر سکتا ہے AI یا ML یا ادر ماڈلز, یہ آپ کو ہیلپ اس طرح کر سکتے ہیں کہ فیوچر میں آنے والے اٹیکس کو پریڈکٹ کیا جا سکتا ہے, اس میں ڈیٹیکشن لیول پہ کیا ایکوریسی ہوگی, پرفارمنس جو ہے نا وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اور اگر آپ نے مزید اس کو براڈ کرنا ہے تو جو ہمارے پاس سیکیورٹی کے ڈفرینٹ ٹولز ہیں SOC کے, جن کو ہم سائم ٹولز بولتے ہیں. لائک آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ سائبر جو تھریٹس ہیں ہم ان کو ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں. دیکھیں یہ بیس اٹیکس بھی تو ڈیٹیکٹ ہو رہے ہیں نا, اس کی وجہ یہ کہ آپ نے اپنے سسٹم کے اندر, آپ نے اپنے ٹولز میں AI کو انکلکیٹ کر لیا, گھسا لیا, اور وہ ڈیٹیکٹ کرتا ہے, ہیلپ کرتا ہے. یس ابھی میٹیگیشن والی صورتحال تک نہیں پہنچا, مگر ڈیٹیکشن میں ہیلپ ضرور کر رہا ہے. ٹھیک ہے, مطلب چیزیں آٹومیٹ ہو رہی ہیں اس سے, اور اچھا بہتر ہو جائے گا. آپ کے لیے سب سے چیلنجنگ انسیڈنٹ کیا رہا سائبر سیکورٹی میں؟ دیکھیں وہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کو لائک آئی ریممبر کہ ایک کمپنی کو میں ان کو کہتا رہا کہ بھائی آپ کے لیے جو سیکیورٹی اٹس اے رسک, تو آپ آڈٹ میرے سے ٹائملی کرائیں. جب ان کو اٹیک ہو گیا تو اس کے بعد ان کو میری یاد آئی اور انہوں نے بھاگ کے کہ اب آپ ہمیں آڈٹ کر کے دیں, اب ہمیں بتائیں یہ کس وجہ سے ہوا ہے, اینڈ سو آن. تو سب سے زیادہ چیلنجنگ یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کلائنٹ کو, کسی کمپنی کو سمجھا رہے ہوتے ہو کہ آپ I think this is the right time to get yourself audited, but they say no ابھی ہمیں ضرورت نہیں ہے. پھر جب سر پہ پڑ دیتی ہے پھر ہم بھاگتے ہیں. بہترین, اچھا ہو گیا. یہ تو ایک ویلیوڈیشن ہے. اور آپ کا کیا تجربہ رہا یہ ریموٹ ٹیم کے اندر آپ کام کر رہے ہیں, فری لانسنگ اور اس طرح سے آپ جو کام کر رہے ہیں, دیکھیں کیا ایکسپیرینس؟ اس میں سب سے بڑا بینگ پاکستانی جو ہمارے لیے چیلنج ہے وہ انٹرنیٹ ہے. کہ اگر میرے پاس انٹرنیٹ نہیں ہے تو آپ سمجھے میری ساری فری لانسنگ ٹھپ تھا, کیونکہ آپ ایک لیڈرشپ بھی آپ کے اندر کوالٹی ہے, تو میں نے ٹیمز بھی مینیج کرنی ہے, میں نے بزنس بھی دیکھنا ہے, جسٹ ناٹ ان پاکستان, ریسٹ آف دا ورلڈ ایز ویل. تو میرے لیے مشکل یہ ہو جاتی ہے کہ وہ میں مینیج ہی نہیں کر پاتا, میرے پاس انٹرنیٹ ہی نہیں ہے. اور اگر میرے پاس انٹرنیٹ ہے تو سپیڈ کے ایشوز آ جاتے ہیں. ویدر کنڈیشنز اگر اب آپ دیکھیں پور ویدر کنڈیشنز آ جاتی ہیں تو اس میں ہمارے پاس انٹرنیٹ کی سروس آٹومیٹکلی جو ہے ڈیگریڈ ہو جاتی ہے.
یہ والے مسئلے ہمارے پاس. بھائی جان آپ اس چیز کو کیسے مطلب اس چیلنج کو اپرچونٹی میں کیسے چینج کرتے ہیں؟ اگر یہ تو ابانا ہے دیکھیں اس کا حل یہ ہے کہ اگر آئی بلیو میں ریسنٹلی بھی ٹریول کر کے آیا ہوں اور میں نے آبزرو یہی کیا ہے کہ قطر جیسا ملک جو کہ بالکل چھوٹا سا ایک ملک ہے ماشاء اللہ، انہوں نے اسٹار لنکس کو الاؤ کیا اور لائک ایٹ دا ہائٹ آف 37,000 فیٹس آئی واز انجوائنگ اسٹار لنکس. تو آئی تھنک اگر پاکستان میں بھی وہ آ جائیں اور بڑی بہتری آئے گی. پلس یہاں پہ میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ہمیں بہت ضرورت ہے پے پال کی کہ وہ آئے، گیٹ وے ہمارے پاس آئے، اور سرٹنلی اٹ ول برنگ لاٹس آف امپروومنٹ فار دا فری لانسرس، خاص طور پہ جہاں تک پیمنٹ کا کنسرن ہے وہ ہمارا سب کا کنسرن جو ہے وہ ختم ہو جائے، ایڈریس بھی ہو جائے. اب ہم موو کرتے ہیں آپ سے تھوڑا سا فورینسکس کے بارے سے جانیں گے. اچھا فورینسکس کے اندر جو ٹولز یوز کیے جاتے ہیں FT کے ہے، آٹوسپی ہے، اور آپ اس کا جو ہے انویسٹیگیشن میں جو استعمال ہے وہ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں یہ دونوں ٹولز ہیں، خاص طور پہ جو FT کے ہے اٹس اے پریمیم ٹول. آپ کے پاس فورینزک ڈرائیوز ہوتی ہیں جو کسی نہ کسی ملیشیس ایکٹیویٹی یا آپ کہہ لو کہ سائبر کرائم سے انہوں نے ریکور کی ہوئی ہوتی ہے. وہ ایز اے ٹیم آپ کو دی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ انویسٹیگیٹ کریں، اور پھر ڈفرینٹ پیرامیٹر سیٹ کیے جاتے ہیں کہ یہ پیرامیٹرز ہیں، اس پر آپ نے اس کو ڈیپلی کرنا ہے. اور جو آٹوپسی کی آپ بات کر رہے ہو، آٹوپسی ایک فری ٹول ہے، اس سے آپ بہت کچھ نہیں نکال سکتے، اس میں لمیٹیشنز ہیں، مگر اس میں سب سے بہترین ٹول ہے وہ FT کے ہے. صحیح، وہ بہت اچھا ٹول. مطلب کہ اس کو آپ مطلب اگر ہم گورنمنٹ لیول پہ بات کریں تو ہونا چاہیے ہمارے پاس. آئی بلیو لاہور میں صرف ایک ہی DFRC ہے، لاہور گردن یونیورسٹی کرتا ہوں. اوکے صحیح ہے. تو آپ کا کوئی ایسا ایکسپیرینس ہوا ہو ان ٹولز کے ساتھ جو آپ نے ریئل ٹائم اگر یوز کیا؟ میں تو US کے کلائنٹ اور UK کے کلائنٹ کے لیے یوز کر رہا ہوں، اور انہوں نے ہی مجھے بائی کر کے دیا ہوا. پاکستان میں ایسا جب کو پتہ نہ ہم یوز کر سکتے ہیں، یہاں پہ بہت سارے پرابلمس ہیں، تو ریموٹلی میں یوز کر رہا ہوں. اسٹوڈنٹس کی FYP کے والے سے آپ کا کیا اس میں رول ہوتا ہے؟ دیکھیں میں تو بہت زیادہ اب کوشش کرتا ہوں کہ ہم انڈسٹری ریلیونٹ پروجیکٹ کریں جس میں ہم انڈسٹریل پرابلمس لے کے آئیں، اور فوکس ہمارا یہی ہے کہ ہم ریسٹ آف دا ورلڈ سے پرابلم پکڑیں، کسی ریفرنس سے پکڑیں، اور بچے کو اس پہ مینٹور کریں. کیونکہ FYP وہ چیز ہے جو آپ کی CV پہ رہے گا، اور بدلتے وقت کے ساتھ جب آپ کسی کمپنی میں جائیں گے تو سرٹنلی اٹ ول ہیو اے گریٹ امپیکٹ آن یور ہائرنگ ایز ویل. ایسے ہی مینٹورنگ سے لے کے انڈسٹری میں یہ دونوں کے اندر کون سا جو ایک پورشن ہے آپ کے لیے بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہوتا ہے؟ دیکھیے دونوں کی اپنی جگہ ہے اور دونوں کا اپنا ایک مقام ہے، اور جو مینٹورنگ ہے وہ میں ویسے بھی ایز عبادت لے کے چلتا ہوں، اور آپ صحیح سچے دل کے ساتھ جو آپ کو آتا ہے، جو آپ کو بہترین پتہ ہے، وہ بندے کو بتائیں، گھمائیں پھرائیں نا. کیونکہ اگر آپ کہیں کہ مجھے سارا کچھ آتا ہے تو میں یہ کلیم نہیں کر سکتا کہ مجھے سارا کچھ آتا ہے. یس اسٹل آئی ایم لرننگ، اور آئی ایم اوکے اف آئی ایم لرننگ دیز ڈیز. یس یہ وقت کی ضرورت ہے. بالکل ایسے ہی. اور یہ آپ نے بڑا اچھا بتایا کہ یہ ایک شعبہ اس طرح کا ہے اور پیغمبروں کا ولیوں کا شعبہ ہے، تو ہم اس کو جتنا بھی دل سے اپنا سکیں اور اس کو کر سکیں. اور بچوں میں لیڈرشپ کی کیپیبلٹیز کو بلڈ کرتے ہیں، کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ اسٹوڈنٹ کے اندر اس کیپیبلٹی کو کیسے؟ دیکھیں جو آپ کا ینگ بلڈ ہے نا، اس میں سب سے بڑا جو پرابلم اب آ رہا ہے وہ انزائٹی کا ہے. انفارچونیٹلی گریڈز کے پرابلمز آ رہے ہیں، CGPAs کے پرابلم آ رہے ہیں. اگر آپ ریسٹ آف دا ورلڈ پہ دیکھیں تو دے آر ورکنگ آن اسکلس، دے آر ناٹ ورکنگ آن امپروونگ CGPAs اینڈ لوکنگ آفٹر CGPAs کہ کیا ہے کہ کیا نہیں ہے. ہم آج بھی جو سیمیسٹر پروجیکٹس ہیں وہ لائبریری مینجمنٹ سسٹم، ٹریفک کنٹرول مینجمنٹ سسٹم، ہمارا فوکس وہ ہے. آن دی ادر سائڈ آپ ریسٹ آف دا ورلڈ میں دیکھیں تو وہ آٹومیشن کے ایسے بہترین پروجیکٹس لے کے آ رہے ہیں. ہم وی کین ڈو اٹ بٹ مجھے لگتا ہے ونس اگین مینٹورنگ کی کمی ہے. اور ساتھ ساتھ دیکھیں مینٹور کا بھی اپ ٹو ڈیٹ ہونا، نالج کا، اسکلز کا، سرٹیفکیشن کا، وہ بہت ضروری ہے. اگر مینٹور خود اپ ٹو ڈیٹ ہوگا، وہ بچے کو پڑھائے گا، بچے کو مزہ آئے گا. سر جی آپ IEEE کے جو ہیں وہ ایک لیڈ کر رہے ہیں اس کو،
اور اس کو مطلب لیڈ کرنے کا آپ کا ایکسپیرینس کیسا رہا؟ بہت اچھا ہے. میں IEEE کے ساتھ کنیکٹڈ ہوں 2006 سے. صحیح ہے. اور اٹس آلویز گڈ. الحمدللہ ابھی ریسنٹلی مجھے انہوں نے سینئر IEEE پر پروموٹ بھی کیا. تھینک یو ٹو IEEE. الحمدللہ لاہور چیپٹر کی سب کی سپورٹ. دیکھیں اٹس آلویز اے ٹیم ایفرٹ. اٹس ناٹ می ہو از رننگ اٹ, اٹس مائی ٹیم ہو از ہیلپنگ می ٹو میک اٹ اے سکسیس. صحیح ہے, بالکل. تو میں نے سکسیزفل بننا ہی تب ہے جب میری ٹیم مجھے ہیلپ کرے گی. سو آپ کیا بتانا چاہیں گے کہ اس میں لیڈرشپ کوالٹیز بلڈ ہوئی؟ بالکل ہوتی ہیں, بالکل ہوتی ہیں. میری بھی ہو رہی ہیں, بچوں کی بھی ہو رہی ہیں. جب آپ ان کو کنٹرول دیں گے, دیکھیں مین مقصد IEEE کا کیا ہے کہ آپ نے امپاور کرنا ہے. بچے کو لیڈرشپ سکلز دینی ہے, اس کو کہنا ہے کہ بھائی ٹیک دا لیڈ, یہ والا ایونٹ آپ نے کنڈکٹ کرانا ہے. غلطیاں ہر کسی سے ہوتی ہیں اور ایسا نہیں ہے کہ غلطیاں میرے سے بھی ہو سکتی ہیں. بالکل ایسا. تو آپ اس کو ہینڈل کیسے کریں, دیٹس این آرٹ. بالکل دیٹس این آرٹ. جیسے کہ سرٹیفکیشنز IBM وغیرہ اور سائبر سیکورٹی انالسٹ, کیا امپیکٹ جو ہے وہ ہوتا ہے ایک پروفیشنل کے کیریئر کے اوپر؟ دیکھیں جب بھی آپ کسی کمپنی میں ہائر ہوتے ہیں یا آپ فری لانسنگ کرتے ہیں, بالکل, تو سرٹیفکیشن کا اپنا ایک خانہ ہے, اپنی ایک جگہ ہے. اور سرٹنلی جتنی زیادہ آپ انریچڈ ہوں گے اس ڈومین کی سرٹیفکیشن سے, اتنا آپ کو فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے. سائبر سیکورٹی میں نئے پروفیشنلس کے لیے کیا ایڈوائز کریں گے؟ دیکھیے اس کے لیے یہ ہے کہ پہلے بیسکس کلیئر کریں. ڈونٹ میک اٹ اے ہری, ڈونٹ رش. پہلے بیسکس کلیئر کریں. اگر آپ کو نیٹورکس اچھا آتا ہے, موو آن ٹو دی نیکسٹ لیول, جس میں سسٹم اینڈ نیٹورک ایڈمنسٹریشن آتی, IT سپورٹ آتی, پھر کلاؤڈ آتا ہے, اینڈ دین کمز ٹوورڈ انفارمیشن سیکورٹی اینڈ سائبر سیکورٹی. دیر از اے ہیل آف اے ڈفرنس. لوگ سمجھتے ہیں کہ جو انفارمیشن سیکورٹی میں پڑھایا وہی سائبر سیکورٹی میں پڑھائیں گے, ایسا نہیں ہے. سائبر سیکورٹی از اے ٹوٹلی ڈفرنٹ ڈومین. ٹھیک ہے, جس میں یو کور آل دا اسپیکٹ, جس میں آپ فریم ورک ڈیزائننگ سے لے کر فورنزک تک جاتے ہیں. تو آپ پاکستانی جو یونیورسٹیز سائبر سیکورٹی آفر کرتی ہیں جس میں BS, تو اس میں کریکولم کی بہتری کے لیے کیا کہنا چاہیں؟ اس میں یہ ہے جی کہ سب سے بڑی امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ اپنی لیبز اکوپ کریں, لیبز بنائیں, اور ہر کورس میں کوشش کریں کہ ہینڈز آن لیبز لے کے, تھیوریٹیکل پارٹ تھوڑا کم کر دیں, ہینڈز آن زیادہ کریں. آپ کا بچہ جتنے ہیکاتھونز دنیا میں ہو رہے ہیں اس میں پارٹیسپیٹ کرے گا, آپ کا نام بہتر ہوگا, ملک کا نام بہتر ہوگا. مقصد تو وہی ہے. اچھا, تو اب آ جاتے ہیں ماشاءاللہ PhD جو ہے وہ آپ نے کی ہے, اور آپ کا ریسرچ ایریا؟ میں جی انٹرنیٹ آف تھنگس پہ میرا کام کیا, سیکیورٹی میں لیئر 2 پہ میرا کام. صحیح ہے. IoT کے اندر ایک ڈگری لانچ کی جا رہی ہے پاکستان کے اندر, آپ دیکھیں اکثر BS IoT, تو اس ڈگری کے حوالے سے آپ کیا اسکوپ دیکھتے ہیں اور کس طرح سے؟ دیکھیں اس کا اسکوپ بننے میں ٹائم لگے گا. یوزلی یہ ڈگری ود دا نیم آف انٹیلیجنٹ سسٹمز, آٹومیشن سسٹم اینڈ سو آن بھی چل رہی ہے مارکیٹ میں, مگر اس کا اسکوپ آنے میں تھوڑا ٹائم لگے گا. ڈگری کرانا از گڈ. آپ یہ دیکھیں مارکیٹ میں انفراسٹرکچر ہے, مین چیز تو یہ ہے, جابز ہیں, آپ کی عوام کو اویئرنیس ہے, تو اویئرنیس آنے میں ابھی بھی ٹائم لگے گا تھوڑا سا, مے بی 5 more years. IoT نیٹورکس اور ان کی سیکورٹی چیلنجز کی؟ دیکھیے چیلنجز کی جب بھی آپ بات کریں گے تو اس میں جو بنیادی چیز آپ کو نظر آئے گی وہ سیکیورٹی ہے. اور سیکیورٹی ہر لیول پہ آپ کے لیے امپورٹنٹ ہے. اگر آپ کسی بھی لیئر پر بیٹھ کر کام کر رہے ہو تو آپ کے جتنے لوپ ہولز ہیں, جتنی ورنیبلٹیز آ رہی ہیں, وہ کسی نہ کسی فلا کی وجہ سے آ رہی, کمی بیشی کی وجہ سے آ رہی. So that will certainly bring lots of question marks, red flags, کہ بھائی یہ کیوں آ رہی ہیں. تو سرٹنلی جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ آپ کے پاس سیکیورٹی. صحیح ہے. اب جیسا کہ آپ فورینسکس اور سائبر سیکورٹی میں اپنا سکہ منوا چکے ہیں, تو آپ سے ایک کوشچن یہ ہے کہ آپ نے کام کیا ہے یا کسی آرگنائزیشن کو ایڈوائز کیا آپ نے, تو وہ آرگنائزیشن بڑے نقصان سے بچ گئی ہو, تو کبھی زندگی میں ایسا آپ نے؟ دیکھیں ہمارے بہت سارے سے کلائنٹس ہیں جن کو فریم ورکس کا کچھ نہیں پتا تھا, ٹھیک ہے, سیکیورٹی کے فریم ورکس. تو ہم نے جو NIST ہے, GDPR ہے, اینڈ سو آن ادر ہمارے پاس سیکیورٹی کے فریم ورک, تو ہم نے ان کو اویئرنیس دی, ٹریننگ پروگرامز رن کیے, ان کے ٹاپ ڈاؤن اپروچ یوز کی, سب کو مینٹور کیا, اور بیسک لیول سیکیورٹی سے لے کر ایڈوانس لیول سیکیورٹی تک جو ضرورت تھی وہ لوگوں کو بتایا. مین چیز ہے اویئرنیس. جب وہ کرائی ہے تو الحمدللہ تو بہت لوگوں کا فائدہ ہوا, خاص طور پہ آج کل کے دور میں جہاں پر
سب سے زیادہ پاسورڈ ہیکنگ ہو رہی ہے، تو ان سب نے اتھینٹیکیٹرز کا استعمال کر کے اپنے آپ کو بہت اس حوالے سے بہتر طریقے سے دے سرونگ دا ریسٹ آف دا ورلڈ. بالکل صحیح ہے. سائبر سیکیورٹی کے فیوچر ٹرینڈس وہ کیا؟ دیکھیں سائبر سیکیورٹی ایک بہت بڑی ڈومین ہے. جو ٹرینڈ کی اگر آپ بات کرو گے تو اس میں ٹرینڈ ہمیشہ چینج ہوتا ہے ود دی نیو ٹیکنالوجی وچ از کمنگ اپ. تو آپ کے پاس اے آئی ہے، آپ اس کو انٹیگریٹ کریں گے، آپ جنریٹیو اے آئی کو انٹیگریٹ کریں گے، سو اٹ ول سرٹنلی برنگ نیو ڈومینس. دیکھیے وہ تمام بچے جو سائبر سیکیورٹی ڈومین کی طرف آنا چاہتے ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ جو ڈیلسی DLSCI HEC کا پروگرام ہے اس کو فوکس کریں اور اس میں دیکھیں کہ سائبر سیکیورٹی کے کون کون سے ایمرجنگ سرٹیفکیشنز آئی ہیں، جس میں آپ کے پاس گوگل کا پلیٹ فارم ہے وچ از اویلیبل، IBM کا ہے، AWS کا ہے. تو جون سی سرٹیفکیشنز آپ کو مل سکتی ہیں فری، جسٹ گو فار اٹ. آپ اپنی پروفائل کو پاپولیٹ کرو گے، جب آپ ریسٹ آف دی ورلڈ میں جاؤ گے دیز ڈیجیٹل کریڈینشلز ول ایڈ لاٹس آف بیوٹی ٹو یور CV اینڈ آئی وش یو آل دا بیسٹ. تھینک یو ویری مچ. زنین بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا ہے اور آپ کی باتیں جو ہیں وہ بہت سے اسٹوڈنٹس کے لیے بینیفیشیل ہیں اور انسپائرنگ بھی ہیں اور ہمیں بھی بہت اچھا لگا کہ آپ کا کیریئر سن کے. اور ہم آگے بھی لوگوں کو یہی ایڈوائس کرتے ہیں کہ اس طرح سے جیسے سر نے بتایا ہے آپ اپنے کیریئر کو اس طرح سے سٹارٹ کر سکتے ہیں اور اس میں آگے مزید جو راہیں تلاش کر سکتے ہیں. اگر آپ کو یہ پوڈ کاسٹ ہمارا پسند آیا ہو تو آپ اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. آپ اپنے فیڈ بیکس ہمیں کومنٹس کی صورت میں دے سکتے ہیں. اللہ حافظ و ناصر.